والزهد حرفتي. آداب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدين كله أدب. صدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہفتہ وار مجلس ذکر میں ادب کے عنوان پر آج کے بیان میں چند بنیادی باتیں بیان کی جائیں گی. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی معروضات صحیح طور پر بیان کرنے کی، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین کلہ ادب. دین سراسر ادب ہے. دین نام ہی ادب کا ہے. ہر چیز کے آداب ملحوظ خاطر رکھ کر کسی کام کو سر انجام دیا جائے تو اس کے اپنے انوارات ہوتے ہیں، اس کی اپنی برکات ہوتی ہیں جن کا ظہور ہوتا ہے، بندے کو پھر برکات نظر آتی ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے بڑوں کے واقعات پڑھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں بھی ملیں، ہم بھی ان چیزوں کو حاصل کر لیں. سفر بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں بھی کرتے ہیں، تہجد میں جاگ کر اپنے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے نام اعمال میں موجود ہوتی ہیں، لیکن بھی اس راستے کے کچھ آداب ہیں. ان آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ہم آداب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کے ادب کو سامنے نہیں رکھتے کہ اس راستے پر چلنے کے آداب کیا ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. اور ضرب الامثال دو ذکر کی گئی ہیں. نمبر ایک، ادب انسانوں کے لیے ڈھال ہے. جس راستے پر انسان چلنا چاہتا ہے اس راستے میں ہونے والی ناگہانی صورتیں یا ہونے والے حملے، ان حملوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ اور بچنے کی جو چیز ہے جس سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے وہ اس راستے کے آداب ہیں. اگر ان آداب کی رعایت کرنے والا ہوگا تو اس راستے میں اس پر کسی قسم کا شیطانی حملہ یا شیطانی تیر اس پر نہیں برس سکیں گے، کیونکہ اس کے پاس آداب کی صورت میں ڈھال موجود ہوگی. اور ایک ضرب المثل ہے کہ آداب جیسی کوئی میراث نہیں. بندے کو اپنے بڑوں سے جو وراثت ملتی ہے ان میں سب سے بڑی وراثت وہ ادب کی ہے. انسان اپنے بڑوں سے آداب کو سیکھے. جس راستے پر بھی چلنے والا ہے وہ آداب کو ضرور سیکھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے ادب خالق اور مخلوق دونوں کا معتوب اور دونوں کا مغضوب ہے. خالق اور مخلوق یعنی اللہ رب العزت کو بھی اور جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے ہاں وہ بندہ صاحب عتاب ہے،
اس کی کھینچائی کی جا سکتی ہے، اس پر تنبیہ کی جا سکتی ہے۔ جو بے ادب ہوگا اس کی کھینچائی کی جائے گی اللہ رب العزت کی طرف سے بھی، مخلوق کی طرف سے بھی۔ ایک یہ کہ معتوب اور دوسرا مغضوب۔ مغضوب غضب کیا ہوا، جس پر غصہ کیا جائے، اس مفعول کا صیغہ ہے معتوب بھی اور مغضوب بھی۔ عتاب کیا ہوا اور غصہ اور غضب کیا ہوا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے بندے پر عتاب بھی کیا جائے گا، کھنچائی بھی کی جائے گی، اور ایسے بندے پر غصہ بھی کیا جائے گا۔ اور مخلوقات میں جو اللہ کی محبوب مخلوق ہیں ان کی طرف سے اس پر عتاب بھی کیا جائے گا اور اس پر غضب بھی کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ادب کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے ادب سیکھو پھر علم۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، چلو کسی درجے میں اللہ کا کرم ہے کہ ہم علم کو سیکھتے ہیں لیکن ادب نہیں سیکھتے، حالانکہ علم سے پہلے ادب کا درجہ ہے۔ آداب سے آج ہم بالکل اناڑی ہیں۔ آداب کے معاملے میں ہمیں آداب بھی سیکھنے چاہیے اور اس کے بعد ہمیں علم بھی سیکھنا چاہیے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں داتا صاحب کہتے ہیں، جن کی دربار ہے لاہور میں، حالانکہ یہ لفظ داتا یہ خاص ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں کہہ سکتے۔ اور یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں داتا صاحب کی قبر پہ گیا تھا، کیونکہ اللہ کی قبر نہیں ہوتی، داتا صرف اللہ ہے۔ ان بزرگوں کا نام حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، تارک ادب اخلاق محمدی سے بہت دور ہے۔ جو ادب کو چھوڑ دیتا ہے اس کو اخلاق محمدی کی ہوا بھی نہیں لگتی، اسے ہوا کا جھونکا بھی نہیں ملا۔ یعنی ادب کے علاوہ کچھ بھی انسان نہیں ہے، انسان بالکل خالی ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس میں ادب نہیں ہے۔ چند چیزوں کے آداب آج کی نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، نبی کا ادب۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ جل جلالہ کے محبوب بندے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے بنے، جس طرح کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بڑے محدث اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ حضور ان کے بھتیجے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ بڑے تو حضور ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ یعنی یہاں پر بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھا کہ میں یوں مت نہ کہوں کہ میں ان سے بڑا ہوں، حالانکہ اگر یوں کہہ دیتے تو فطرتاً یہ بات غلط نہیں تھی کہ عمر میں بڑا ہونا بات ٹھیک تھی، لیکن انہوں نے یہاں پر بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھا کہ اشارتاً کنایتاً بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی مجھ سے نہ ہو، اور فرمایا کہ بڑے تو اللہ کے نبی ہیں، پیدا ان سے میں پہلے ہوا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے تو ہم دروازے کو کھا کر کے نہیں کھٹکایا کرتے تھے، بلکہ ہم اپنی انگلیوں کے ناخنوں سے دروازے کو بجاتے تھے کہ سخت آواز اور تیز آواز کی وجہ سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس طرح خیال کیا کرتے تھے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب تھا کہ جس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے وہاں کھانے میں ہم پہل نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم دیکھتے تھے
پہل اللہ کے نبی سے سلام کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہم کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے۔ ہم اللہ کے نبی سے سلام کی پہل کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں اللہ کے نبی سے سلام کا ادب تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سے سلام کی مجلس لگی ہوتی اور حضور علیہ السلام گفتگو کرتے، جب گفتگو کے اختتام پر آپ سے سلام کھڑے ہوتے تھے تو ہم سارے کے سارے اللہ کے نبی سے سلام کے ساتھ ادباً کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب اگر ہم نے وہاں پر بیٹھنا ہوتا جب اللہ کے نبی سے سلام چلے جاتے، ہماری ساری توجہ اللہ کے نبی کی طرف ہوتی، یعنی ہم سب کے چہرے حضور کی طرف ہو جاتے، حضور چلے جاتے، پھر ہم دوبارہ بیٹھ کے اپنے اعمال میں مصروف ہو جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا ہم اس قدر ادب کیا کرتے تھے۔ در منصور میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جگہ سے گزرے جو غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے بالکل قریب تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے، جو ہی حضور سے سلام پر نظر پڑی فوراً اندر چلے گئے۔ اس وقت آپ سے سلام کسی سے مصافحہ کر رہے تھے تو یہ بات آپ سے سلام کو عجیب لگی۔ بھئی چاہیے تو یہ تھا کہ دوسرے مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں تو ابو ہریرہ بھی مجھ سے مصافحہ کرتا، ان کے دروازے پر میں آیا اور یہ چھپ گئے، یہ تو انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ اس کے بعد جب مسجد نبوی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تو اب آپ سے سلام نے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، مجھے دیکھ کر چھپ کیوں گئے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا غسل نہیں تھا اور ابھی میں نے غسل کرنا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ بن غسل کے میں آپ سے سلام سے مصافحہ کروں۔ یہاں پر بھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اتنی باریک بینی کو مد نظر رکھ کر آپ سے سلام کی ذات کا ادب جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ادب ہے حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں۔ اب ہمارے لیے اس میں بہت سارے اسباق ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک طرف ہو اور دوسری طرف ہماری برادری کی رسم اور رواج، اس موقع پر جب ہم اپنے رواج پر عمل کرتے ہیں در پردہ ہم یہ اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس نے تو کہا کہ بڑے حضور ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا، لیکن ہم اشارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا رسول اللہ، ہماری برادری آپ سے بڑی ہے، ہم برادری نہیں چھوڑ سکتے، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیں گے۔ جب ہم اپنے رسومات میں اس قدر مبتلا ہوتے ہیں تو حقیقت میں یہ اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہیں، ہماری برادری سب سے بڑی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا طور طریقہ آپ کے دور تک کے لوگوں کے لیے تھا، حالانکہ حضور کی رحمت للعالمین سے جس طرح صحابہ نے فائدہ اٹھایا اس طرح ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ بھئی اللہ کے نبی سے سلم کے دور میں صحابہ نے تو فائدے اٹھائے، ہمیں کیا فائدہ ملا؟ میں فائدہ نہیں ملا۔ اگر نہ ملا ہوتا تو آج ہم انسانوں کی شکل میں نہ ہوتے، بندر اور خنزیر ہوتے۔ اگر ہمیں حضور کی رحمت سے حصہ نہ ملا ہوتا تو آج ہم یوں سکون کے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے، بلکہ ہمارے پر صرف دھند وغیرہ نہ ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے آگ اور پتھروں کی بارش برستی۔ اور جو گناہ آج ہمارے اندر موجود ہیں، یہ گناہ جس قوم کے اندر بھی آئے وہ تباہ کر دیے۔ تکبر کا مرض پچھلی قوموں میں آیا تو قوم عاد اور قوم سمود کا انجام دیکھ لیجیے۔ ناپ تول کی کمی اور لوٹ مار، جس طرح چاہے ہم نے پیسہ بنانا ہے، یہ بیماری پچھلی قوموں کے اندر آئی تو اللہ رب العزت نے ان پر آگ برسائی۔ وہ ہمارے اندر موجود ہے لیکن ہمارے پر ابھی تک آگ نہیں برسی، حضور کی رحمت للعالمین سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پہلی اقوام نے جب لواطت اور لوٹے بازی کے گناہ میں مبتلا ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان پر پتھر برسائے۔ وہ گناہ آج اس امت کے اندر موجود ہے لیکن اس کے باوجود پتھر نہیں برسے،
یہ حضور علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، ورنہ کبھی کب کہ ہم اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد عذاب کا شکار ہو چکے ہوتے اور برباد ہو چکے ہوتے، تو ہم اب بھی چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ اور بارہا میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے تو ہم حضور کی عزت کرتے، حضور کا ادب کرتے، حضور کے سامنے دوزانوں ہو کے بیٹھتے، حضور کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولتے۔ اب حضور ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے احکامات جو ہیں یہ گویا اسی طرح کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اگر ہم احکام جو حکم اللہ کے نبی نے دیا ان احکام کو مانتے ہیں تو گویا ہم حضور کا ادب کرتے ہیں، اور اگر ان احکامات کو نہیں مانتے تو ہم حضور کی توہین کر رہے ہیں۔ خیر عنوان لمبا ہو جائے گا، ہمیں بھی ادب کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نمبر 2، قرآن مجید کا ادب۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، ہمیں قرآن مجید کا ادب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، بغیر غسل کے چھونا بھی جائز نہیں ہے، بغیر وضو کے چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ حد سے اصغر اور حد سے اکبر دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حد سے اکبر سے پاک ہونا مطلب غسل شدہ بندہ ہو، اور حد سے اصغر سے پاک ہونا مطلب باوضو انسان ہو، تب قرآن مجید کو چھوئے، ورنہ نہ چھوئے۔ قرآن مجید اگر انسان کا وضو نہیں ہے یا انسان غسل سے نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے قرآن مجید کو نہ اٹھائے، لیکن اگر اٹھانا چاہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی پاک کپڑا لے لے اور اس پاک کپڑے کو اپنے ہاتھ پر، یعنی ایک ہاتھ پہ کے اوپر پاک کپڑا رکھ لے اور اس میں قرآن مجید لے لے، اور دوسرے ہاتھ پہ بھی رومال یا کپڑا لے کر اس کپڑے کے ذریعے سے اوراق پلٹ سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ادب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے پاک لباس کے ذریعے سے، جو کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں لیکن ہیں وہ پاک، ان کے ذریعے سے قرآن مجید کے اوراق کو پلٹانا، یہ بے ادبی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ادب میں یہ بات شامل ہے، اپنے پہنے ہوئے استعمال شدہ کپڑے خواہ وہ پاک ہی کیوں نہ ہو، ان کے ذریعے سے قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا اگر وہ انسان باوضو نہیں ہے۔ باوضو ہے پھر اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کو اٹھا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ قرآن مجید کا جو ترجمہ لکھا ہوا ہو، اس میں آیات یعنی پورا قرآن نہیں ہے، صرف ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو اس کتاب کا بھی ادب یہی ہے کہ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہ لگائے، باوضو ہونا چاہیے۔ بے وضو یعنی قرآن مجید کی تفاسیر کو بھی انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو باوضو ہو کر کے اٹھائے۔ قرآن مجید کی پوری آیت لکھنی ہو، اگر کوئی آیت کا ٹکڑا ہے اس کو تو انسان جو ہے قلم کے ذریعے سے لکھ سکتا ہے بے وضو بھی، لیکن اگر پوری آیت لکھنی ہے تو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پوری آیت ہے، اگر یہ لکھنی پڑ جائے تو اس سے پہلے باوضو ہونا قرآن مجید کے آداب میں شامل ہے، بے وضو انسان نہ لکھے۔ دوران تلاوت کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو ناک کے اندر ٹھونستے رہتے ہیں، یہ قرآن مجید کی بے ادبی اور توہین ہے، اس طرح کی حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور مدارس کے طلباء عموماً انہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیتے ہیں، خصوصاً سردیوں کے موسم میں ہاتھوں کو پاؤں کے نیچے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہاتھ گرم ہو جائے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآن مجید کی بے ادبی میں شامل ہے۔ قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ جب پڑھائی کر رہے ہیں قرآن مجید میں تو پھر اپنے ہاتھوں کو پاؤں کے اوپر نہ لگائیں، کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ناخنوں کے ساتھ چھیڑ خانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کرنا یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ اور ایک بات مسئلے کی یاد رکھیں کہ جو بچہ نابالغ ہے مدرسے میں پڑھنے والا، اس بچے کے لیے یہ بے ادبی نہیں ہوگی اگر وہ بے وضو قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا چاہیے اساتذہ کو یہی کہ اگر گرمیوں کا موسم ہو تو بچوں پر سختی کر لیا کریں کہ باوضو ہو کر قرآن مجید کو اٹھایا جائے، لیکن اگر سردیوں کا موسم ہو تو اس سے بچے کی پڑھائی میں حرج آئے گا۔ اور والدین بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں،
کہ بھئی چھٹی ہی کر لو، اگر وضو کیا تو بیٹا بیمار ہو جاؤ گے، چلو اس سے چھٹی بہتر ہے۔ تو ایسے بچوں کا گھر میں گرم پانی کر کے منہ دھلوا دیا جائے تاکہ وہ بے وضو بیٹھ کر بھی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ ان کے لیے یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں ہوگی۔ اگلی بات، والدین کا ادب۔ ہر انسان کو جو وجود ملا ہے، ایک تو اس وجود کے پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور دوسری ہر انسان کے والدین جنہیں مجازی رب کہا گیا، یعنی رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، چونکہ والدین پرورش کرنے والے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کا ادب بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کو اف بھی نہ کہا جائے۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ والدین نے اگر کوئی بات کہی تو چہرے پر ناگواری کے اثرات نہیں آنے چاہیے، بلکہ ان کی بات ماننی چاہیے، اور اگر وہ کوئی غلط بات کہتے ہیں تو ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، تاکہ انہیں یوں محسوس نہ ہو کہ ہماری اولاد ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہے، عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جو والدین زیادہ دیندار نہ ہوں، دیندار آدمی جتنا زیادہ بوڑھا ہوگا اس کا عقل اتنا زیادہ بڑھے گا، اور بے دین آدمی جتنا زیادہ بوڑھا ہوگا اتنا اس کی عقل کم ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بوڑھے وہ بچوں کی سی حرکتیں کرتے ہیں، جس طرح بچے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی میری کولی کے اندر صرف ایک بوٹی اور دوسری کولی میں زیادہ، تو بعض اوقات بوڑھے بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اس عمر کے حصے میں آنے کی وجہ سے ان کی عقل کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہاں، علماء مشائخ جو ہوتے ہیں یہ جتنے زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں اتنا ان کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے اور ان کا عقل بھی اتنا بڑھتا جاتا ہے، جبکہ جو علماء نہ ہوں، دیندار پکے دیندار نہ ہوں، ان کی بعض اوقات عقل جو ہے وہ بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، پھر وہ مجبور ہوتے ہیں، ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں یا یہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس طرح کی وہ بات بالکل نہیں سوچتے۔ تو ایسی حرکت جب والدین کریں تو ان پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کر دینا چاہیے۔ اور نمبر 2، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو انکار نہ کیا جائے۔ اگر انہوں نے کوئی چیز مانگی ہے، اگرچہ وہ ان کے نقصان کی چیز ہے، انہوں نے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کر دیا جو آج کی اولاد دے نہیں سکتی، یا یہ کہ جو چیز مانگی وہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں انکار نہ کریں، بلکہ انہیں ہاں کر کے اس خوبصورتی کے ساتھ انکار کریں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمیں انکار کیا گیا۔ اب آپ کو یہ جو چیز آپ نے مانگی ٹھیک ہے میں لے کر کے دے دیتا ہوں، لیکن اس سے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، اگر اس کی جگہ فلاں چیز آپ کے لیے خرید کے لاؤ وہ زیادہ بہتر نہیں رہے گی، تو یقیناً جب اس طرح کی صورت اختیار کی جائے گی تو والدین اس پر بازد ہونے کی بجائے فوراً قبول کر لیں گے، اور والدین کو انکار کرنے کی نوبت بھی پیش نہیں آئے گی۔ حضرت زبیر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر والدین تمہیں گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں تو انہیں کہو کہ اللہ تم پر رحم کرے، یعنی کہ اگر والدین نے گالیاں دی تو پھر ان کو گالیاں دینے شروع کر دو۔ ہم نے ایسے اولاد کو دیکھا ہے کہ باپ نے غصے میں آ کر بیٹے کی بیٹی کو گالی دی تو اب اس پر وہ اتنا غصے ہو گیا کہ اس لڑائی کو اتنا طول دے دیا کہ باپ کی گربان تک پہنچ گیا۔ وہ اس باپ کی بھی تو بیٹیاں ہی ہیں، لیکن وہ چونکہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کا عقل جتنا استعمال کر سکتا تھا اس نے اس عقل کو استعمال کیا، ورنہ وہ بھی اسی کی بیٹیاں ہیں۔ ایسی باتیں دل پر نہیں لانی چاہیے، اور ریکارڈنگ کی صورت میں یقیناً یہ چیز ان تک پہنچے گی۔ تو بہرحال والدین اگر اس طرح کی کوئی حرکت کریں کہ گالیاں دینا شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو ان کو جواب میں اسی طرح گالیاں اور برا بھلا کہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ اچھائی کے ساتھ اچھے جملے استعمال کریں۔ مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں والدین کوئی ایسی بات کہیں
جو تمہیں انتہائی ناگوار گزرے تو ترچھی نگاہ سے انہیں مت دیکھیں، اس طرح کرنے سے اللہ رب العزت کے عذاب کی گرفت میں تم آ سکتے ہو۔ ترچھی نگاہ سے بھی والدین کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اتنا ادب شریعت مطہرہ نے والدین کے لیے انسان کو ترغیب دی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر میرا ایک والد ہے، میرے بیوی بچے بھی ہیں، اب اخراجات ہیں بیوی بچوں کے، میں گھر مال لا کے رکھتا ہوں، میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ کو طلب کیا۔ اب صحابی نے جا کر حضور علیہ السلام سے جب کہا کہ اس طرح والد صاحب نے میرے ساتھ معاملہ کیا، اللہ کے نبی نے بندہ بھیجا کہ جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ اب صحابی اس کے پاس آیا، تجھے اللہ کے نبی نے طلب کیا ہے۔ میں کیوں طلب کیا؟ اب تمہارے بیٹے نے کوئی شکایات کی ہے۔ اب یہ وہاں سے کچھ اشعار عربی کے بنانے لگا کہ میں نے بچپن میں پالا، میں نے اپنی محنت مشقت ساری کی ساری تیری طرف متوجہ کی، اور آج جب تو بڑا ہو گیا تو میری شکایتیں لگاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا ابھی وہ پہنچا نہیں تھا، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس باپ سے کہیں جو اشعار تم نے راستے میں آتے ہوئے پڑھے وہ اشعار مجھے سنو۔ اب وہ اشعار بڑے دردناک قسم کے اشعار ہیں۔ یہاں پر با ادب با نصیب کتاب میں اس کے کافی طویل ہو جاتا، میں نے وہ اشعار نہیں لکھے، اور جب اس نے اپنی رویداد سنائی کہ میں نے یہ احسان کیا، میں نے بچپن میں یہ کچھ اپنی اولاد کے لیے کیا۔ ہر باپ جانتا ہے کہ اولاد کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اور انسان بچپن میں سب کچھ کس طرح اولاد پر لوٹاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے اشعار سنے تو آپ رو پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ سے مخاطب ہونے کی بجائے بیٹے کو بلایا اور فرمایا انت ومالک لابیک، آج کے بعد تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیرے مال پر تیرے باپ کو ہر طرح کا حق حاصل ہے، لیکن تم نے جو ہے آج کے بعد باپ کی کسی کو شکایت نہیں کرنی۔ یہ بات تیرے لیے اچھی نہیں ہے کہ تو باپ کی شکایت کرے۔ یہاں پر ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں، ہمارے مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک باپ نے ایک بیٹے کی شکایت کی۔ بیٹا جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ باپ کے آداب تو میرے ذمہ ہیں، کیا کوئی میرا حق بھی ہے باپ پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ عجیب لگا، کیا مطلب؟ عجیب، باپ کے جو اتنے حقوق بیان کیے جاتے ہیں شریعت میں، اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اولاد کے 3 حقوق ہیں بنیادی طور پر، ایسے تو بہت زیادہ ہیں، بنیادی طور پہ 3 حقوق ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کون سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ ماں اچھے خاندان کی ہو، ماں اچھے خاندان کی ہو تاکہ بچے کی تربیت اچھی ہو سکے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا نام جو ہے وہ اچھا رکھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ بچے کو دین کی تعلیم دی جائے، تربیت اچھی کی جائے۔ تو لڑکے نے عرض کی، صحابی نے کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے ایک گانا گانے والی خاتون سے شادی کی ہے اور مجھے کنجری کی صورت میں ماں ملی۔ دوسرا پوچھا، بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کسی باپ نے بیٹے کی شکایت کی تو اس بچے نے حضرت عمر سے پوچھا کہ میرے بھی کوئی حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر نے یہ کہا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا رسول امیر المومنین مجھے اس صورت میں ماں ملی۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ نام اچھا رکھنا چاہیے، اس نے میرا نام جول رکھا ہے، عربی میں جول کہتے ہیں گوبر کے اندر پیدا ہونے والے کیڑے کو، اس نے اتنا گندا میرا نام رکھا ہے۔ اور تیسرا میں سمجھدار ہوتا گیا اور اس نے مجھے بکریاں تھما دی اور میں بکریاں چرانے لگ گیا، اس نے مجھے کوئی دین کی تعلیم نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باپ کو کھینچا اور فرمایا دفع ہو جاؤ، جب تم اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے تو اولاد سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ دونوں طرف سے ہے، شریعت کسی ایک کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتی۔ علم کا ادب، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ علم تمہیں کچھ نہ دے گا جب تک تم پورے طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کر دو۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لکڑیاں کاٹنی ہے، بچے کی چھٹی دے دو، چوپیانا ٹائم آ گیا، چھٹی دو، گوڈی کرن دا ٹائم آ گیا، چھٹی دے دو۔ سال دے وچ تقریباً کم از کم 3 مہینے تو چھٹیاں کرانی ہیں، اگر وہ سارا لایا جائے نا جائزہ 3 مہینے چھٹیاں بنتی ہیں۔ عبید بیٹھے اس تو پوچھ لو، مدارس دے اساتذہ اکثر گل کردے کہ ایک دن دی چھٹی انسان کو 1 مہینے پیچھے لے جائے، ایویں ہوندا بڑے مدارس ایک دن دی چھٹی بندے نے 1 مہینہ پیچھے لے جاندی ہے۔ اور مدارس دے وچ ہوندا کہ 1 مہینے 2 چھٹیاں اگر کسی بچے نے کر لے تو عموماً اس دا خارجہ ہو جائے کہ تسی جاؤ، تانوں جے کوئی ایو جے مدرسہ ملے جڑا تانوں 2 چھٹیاں مہینے دے وچ کرن دے باوجود بھی حافظ بنا سکے تو پھر جاؤ اوتھے جا کے مدارس بڑے بھائی پڑھدے ایویں زہر قاتل ہوندی ہے چھٹی۔ اتنے بچے کو چھٹیاں کرانے اپنی مرضی نال تے ہر دوسرے تیسرے انتظار اتنا عرصہ ہو گیا سارا چور پڑھی ہے جب پتہ نہیں استاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فرمایا اپنے آپ نو جب تک مکمل طور تے علم دے حوالے نہ کر دے سنا علم تو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں یاد نہیں آتا کسی کتاب پڑھے آئی کہ علم بہت بخیل ہے، اپنا سارا کچھ علم تے لاؤ گے، جان مال وقت ہر شے، اس دے بعد علم تھوڑا جہا تو اپنے جو کچھ حصہ ہے اسی آگے سارا کچھ بھی نہ لگے۔ ہماری یہ عادت ہے ہمارا کچھ بھی نہ لگے اور ہمیں پورا علم مل جائے۔ جو کوئی طلب علم کے سفر کو جہاد نہیں سمجھتا اس کی عقل میں نقص ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جو علم کے حصول کے لیے سفر نہیں کرتا اور علم حصول کے سفر کو جہاد نہیں سمجھتا اس بندے کے عقل میں نقص ہے۔ اس طرح جہاد ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اسی طرح علم کا حاصل کرنا یہ بھی بہت بڑا فریضہ ہے۔ آدمی اس وقت تک عالم ہے جب تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھے، اور جب اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگ جائے تو سمجھو وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ مطلب یہ کہ ایک بچہ درس نظامی کی ساری کلاسیں مکمل کرنے کے بعد اگر وہ مطالعے کی عادت نہیں بناتا تو وہ عالم نہیں ہے۔ اگر ایک بچہ عالم بننے کے بعد کتابوں سے بالکل ہٹ کر کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے، عالم ہے مزدوری کر رہا ہے، عالم ہے اپنی دکان بنا لی ہے، کتابوں کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، تو وہ ہمارے مشائخ کی نظر میں فرمایا کہ وہ جاہل کی طرح ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ عالم وہ ہے جس کا تعلق کتابوں کے ساتھ ہر وقت جڑا رہے۔ ابو اسامہ رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک سے زیادہ ملک در ملک گھوم کر طلب علم کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کئی ملکوں کا سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے علم کے حصول کے لیے بحرین سے مصر کا سفر کیا، مصر سے رملہ سے ترتوس کا پیدل سفر کیا مسلسل علم کے حصول کے لیے۔ یہ ان کا ایک سفر تھا علم کے حصول کے لیے 7 سال کا، اور مشائخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ اسفار کیے تھے۔ ایک سفر 7 سال گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لیے، 7 سال باہر کئی ممالک پھر کے واپس آیا، پھر دوسرا اسی طرح، پھر تیسرا، لوگ اس طرح علم حاصل کرتے تھے۔ اور تھوڑے ذہن جانا کسی کو تو ویلے سن سڑتو رہتی اسا انہوں تو زیادہ لگا۔ استاد کے لیے آداب، کہ استاد کو کون کون سے کام کرنے چاہیے اس کے لیے بھی کچھ آداب ہیں۔
استاد جب تک اپنے آپ کو شاگردوں کے باپ کی جگہ پہ نہیں رکھتا اس وقت تک وہ استاد کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ ہر استاد بچوں کے لیے باپ کی مثل اور باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے معاملے میں گفتگو کے دوران کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، لہذا ہر استاد کو اپنا آپ باپ محسوس کرنا چاہیے جو بچے اس کے پاس بطور امانت کے موجود ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استاد بردبار حلیم الطبع ہونا چاہیے، اس کی طبیعت کے اندر غصہ اور غضب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ سخت گیر اور سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد موجود نہ ہوتے بلکہ آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ لہذا کسی کو قریب کرنے کے لیے بندے کا حلیم الطبع اور بردبار ہونا ضروری ہے۔ استاد اپنے سینے کو آئینے کی طرح رکھے، کسی سے ناراض ہو کر اپنے دل کے اندر کینہ کبھی بھی نہ رکھے۔ ہمارے کئی اساتذہ ہمارے سے ناراض ہو جاتے تھے اگر ہماری کوئی غلطی اور کوتاہی ہوتی، اور کئی دن تک وہ ہمیں اپنی کلاس میں نہیں آنے دیتے تھے یا ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس بچے کو استاد کلاس سے نکال دے استاد نے اس کے بارے میں کینہ اپنے سینے میں رکھ لیا، نہ، بلکہ مقصد ہوتا ہے بچے کی تربیت کرنا تاکہ اسے احساس ہو کہ استاد کو کیا پڑی ہے کہ وہ خواہ ہمارے بارے میں اپنے دل کے اندر کینہ پال کے اپنے آپ کی طبیعت خراب کرنا۔ استاد جب کسی کی کھنچائی کرتا ہے یا کسی کو کلاس سے نکال دیتا ہے یا وقتی طور پر کسی سے بول چال بند کر دیتا ہے تو اس کا مقصد اس بچے کو اپنے سے دور کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس بچے کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ تم نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے کہ استاد کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ وہ تیرے ساتھ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حضرت سید رفائی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک استاذ کو چنی کی طرح نہیں بننا چاہیے، چنی جس کے اندر آٹا ڈال کر اس کو چھانا جاتا ہے کہ آٹا سارا کارآمد چیز چلی جائے اور باقی جو ہے فضول چیز اس کے اندر بچ جائے، نہ، بلکہ استاد کو باعمل ہونا چاہیے، خود بھی فائدہ اٹھائے جو علم اس کے پاس موجود ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دلانا چاہیے۔ یہاں استاد کے باعمل ہونے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ایسا عالم جو بے عمل ہو وہ گدھ کی طرح ہے کہ گدھ اڑتی تو آسمانوں پر ہے لیکن کھاتی مردار ہے۔ ایسا عالم جس کے پاس علم تو ہے اور اس کا عمل نہیں، یہ بظاہر تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بہت اونچی پروان اڑ رہا ہے، بہت بلندی کی طرف اڑ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردار کھانے والا جانور ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اس نے مردار کر دیا اور ختم کر دیا، اس سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھایا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم نے معلوم شدہ باتوں پہ عمل کیا نہیں، پھر نئی معلومات حاصل کرنے کی فکر کس لیے رکھتے ہو؟ اہل علم سے فرما رہے ہیں کہ جو وہ باتیں تمہیں پہلے سے پتہ ہیں ان پہ تمہارا کتنا عمل ہے کہ تم اور باتیں دین کی معلوم کرنے کی تگ و دو اور کوشش میں ہو، اور حقیقت یہی ہے کہ ایک عالم کو باعمل ہونا چاہیے۔ مرید کے لیے شیخ کے آداب۔ مرید کے لیے لازم ہے کہ شیخ کو لفظ کیوں کبھی نہ کہے، ورنہ طریقت میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کوئی بات کہی ہے کیوں، یہ جو کیوں ہے اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ کیوں کا کیا مطلب؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے ہاں کیوں نہیں تھا اور کس لیے بھی نہیں تھا؟ صحابہ کے ہاں کیوں بھی نہیں تھا اور کس لیے بھی نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز جو ہی شروع کی فوراً یاد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا ایک موزہ شاید ناپاک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی اپنا موزہ اتارا۔ پیچھے جتنے صحابہ موجود تھے ان سب نے بھی وہی موزہ اتار دیا جو جس پاؤں کا موزہ اللہ کے نبی نے اتارا تھا۔
اب جب آپ نے سلام کرا دیکھا جس طرح آپ نے موزہ اتارا اور پھینکا، سارے زامن اسی طرح پھینکا، تو پھر تمہارے موزے یہ ادھر کیوں؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ یہ تو آپ بتائیں گے کہ آپ کا موزہ ادھر کیوں؟ ہم نے تو دیکھا کہ آپ نے کیا بس ہم بھی کر دیا۔ یہ تھے صاحب تابعداری، اتباع۔ حضور پوچھ رہے کیوں؟ یا رسول اللہ ہم کیا بتائیں گے، ہم نے تو دیکھا ہمارے محبوب نے کیا تو ہم نے بھی کر دیا۔ غالباً ارسطو سے کسی نے کہا تھا کہ تم بڑے سمجھدار فلاسفر بندے تھے۔ فلاسفر آدمی کو مستقل کوئی دین نہیں ہوتا، بڑا ذہین آدمی تھا۔ کسی نے ارسطو سے کہا کہ تم نبی ہونے کا دعویٰ کرو، تم کہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم تمہارا کلمہ پڑھیں گے، تم نبوت کا دعویٰ کرو۔ تو ارسطو نے کہا میں تمہیں پھر کبھی اس کا جواب دوں گا۔ سخت سردیوں کے موسم میں اسی بندے کے ساتھ جنگل میں نکلے، راستے میں ایک جگہ پانی جمع تھا اور پانی میں یعنی اتنی ٹھنڈک تھی کہ وہ اوپر سے برف محسوس ہوتی تھی، جس طرح نہر ہوتی ہے اس طرح۔ تو ارسطو نے اس سے کہا بھائی تم یہاں چھلانگ لگاؤ اس پانی میں اور دوسری طرف نکل جاؤ، پھر وہاں سے چھلانگ لگاؤ ادھر آ جاؤ۔ اس نے کہا ارسطو صاحب میں ادھر سے استاد جی چلا جاؤں گا یا ادھر سے چلا جاؤں گا، پانی کے اندر سے اتنی سردی میں کیوں، کیا فائدہ ملے گا؟ تو ارسطو نے کہا کہ میں نبی نہیں ہوں۔ استاد جی عجیب بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ چھلانگ لگاؤ، میں نے صرف پوچھ لیا کہ بھئی کیا فائدہ، چھلانگ لگاؤں ادھر سے، جب ادھر ادھر راستہ پڑا ہے یہاں سے چھلانگ کیوں لگاؤں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں میں نبی نہیں ہوں۔ ارسطو نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ تم نبوت کا دعویٰ کرو، تم نبی ہو، اتنے عقل مند اور سمجھدار، اگر میں نبی ہوتا تو میرے ماننے والا مجھے کیوں نہ کہتا؟ اور یہ کام کس لیے، یہ بات بھی نہیں کہی جاتی، نبوت کے لیے۔ اور مشائخ نبوت کے مقام پر کھڑے ہو کر اپنے مریدین کی اصلاح کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی کیوں اور کس لیے کا لفظ طریقت میں کبھی بھی ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا جن کی طبیعت میں کیوں اور کس لیے ہو۔ کوئی سالک مشائخ کی محبت، خدمت اور ادب کے بغیر اچھی حالت میں نہیں پہنچا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں لیکن مجھے اپنے مرشد سے محبت کی ضرورت بھی نہیں ہے، خدمت کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ادب کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے آدمی اچھی حالت میں نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ عبد الرحمن جیلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے نفس کو، اپنے جی کو اپنے شیخ یا پیر بھائیوں کی محبت سے روگردانی کرنے والا وہ سمجھ لے کہ اب اس کو اللہ کے در سے دھتکارا جا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے شیخ یا اپنے پیر بھائیوں سے محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ان سے نفرت کا تعلق یا کم از کم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لے مجھے اللہ رب العزت کی دربار سے آہستہ آہستہ دھتکارا اور نکالا جا رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شخص اپنے شیخ کے کمال کا اعتقاد نہ رکھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو شخص یہ نہیں ذہن رکھتا کہ میرے شیخ بہت کمال کے اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، اس وقت تک وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک یہ نظریہ اور یہ ذہن نہ بنا لے۔ مرید پر حق ہے جب اس کا شیخ اس کے پیر بھائی کو آگے بڑھائے تو یہ اس پر حسد نہ کرے، ورنہ جمے پاؤں پھسل جائیں گے اور وہ اپنے مقام سے نیچے گر پڑے گا۔ اگر شیخ کسی ایک مرید سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے حسد نہ کیا جائے۔ اس طرح عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کی ترقی کو دیکھ کر دوسرے بھائی برداشت نہیں کرتے، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ترقی کو دیکھ کر دوسرے بھائیوں نے اسے بالکل برداشت نہیں کیا تھا۔ اگر شیخ کسی کو اجازت بیعت اور خلافت دے دے تو اگر حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو خلافت کیوں ملی ہے تو سمجھ لو کہ اس آدمی کے پاؤں پھسل چکے ہیں اور یہ اپنے مقام سے بہت دور جا گرے گا، ذلت اور رسوائی پھر اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یا کسی مرید سے زیادہ محبت ہوتے ہیں، بعض مریدین میں ادب زیادہ ہوتا ہے،
بعض مریدین محنت زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی شان ہوتی ہے، ہر مرید کی اپنی شان ہوتی ہے۔ بعض اس وجہ سے محبوب ہوتے ہیں کہ وہ اسباق میں ناغہ برداشت نہیں کرتے، اور بعضوں میں ادب اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے موبائل سے کوئی چیز کچھ دیر شیخ کے ہاتھ میں موبائل رہا اور پھر وہ کوئی چیز ڈیلیٹ نظر آئے، وہ تو موبائل میں موجود رہی، وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہ کی، اور جب کہا گیا کہ تمہارے اس عنوان پہ کوئی جوابات نہیں آ رہے تو میں نے سمجھا شاید آپ نے ڈیلیٹ کی ہو، حالانکہ وہ شیخ نے ڈیلیٹ نہیں کی ہوتی۔ تو بعض اوقات ایسی گفتگو کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب ایک مرید اپنے شیخ کا محبوب بنتا ہے، اس سے ترقی کے راستے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ جس طرح سالک پر شرک سے بچنا لازم ہے، اسی طرح شیخ کی موجودگی میں غیر کی طرف میلان کی ممانعت ہے۔ شرک سے جس طرح بچنا ضروری ہے، اسی طرح شیخ کی موجودگی میں کسی اور شیخ اور مرشد کی طرف دلی میلان اگر جا رہا ہے تو اس سے بچنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اپنے شیخ کی موجودگی میں کسی اور شیخ کی طرف دلی میلان اپنے شیخ سے زیادہ ہونا یہ بہت خطرے کی بات ہوتی ہے اور محرومی کی بات ہوتی ہے۔ اس طرح کئیوں کو دیکھا گیا ہے جو بظاہر بڑی اچھی کیفیت میں ہوتے ہیں، لیکن ایسے مواقع پر آداب کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب آداب کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر اپنے شیخ کی بجائے کسی اور کی طرف دیوانہ وار ہو جانا، پھر یہی چیز اس کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور وہ آدمی آگے چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ شیخ کی توجہات میں آڑ بن کے وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو اس کا قلبی میلان کسی اور طرف متوجہ ہوا۔ سید علی مرزائی رحمت اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر کسی وظیفے یا ہنر میں مشغول نہ ہوں۔ اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر کسی وظیفے کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو دوسرے کسی کام میں مشغول ہونے کی اجازت تو قطعاً نہیں۔ کوئی وظیفہ ہے، ذکر اذکار ہے، مثلا کسی کتاب میں پڑھا، کسی بزرگ کی کتاب لکھی تھی کہ فلاں وظیفہ کرو گے تو تمہیں اتنا فائدہ ہوگا، وہ شیخ سے پوچھے بغیر انسان اس وظیفے کو شروع نہ کرے، الا یہ کہ حدیث سے اگر کوئی وظیفہ ثابت ہو نا وہ کرنا جائز ہے۔ باقی ادب کے خلاف ہے، کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب میں کوئی وظیفہ تھا، الا یہ کہ کسی کی طرف کوئی ایپ اپلوڈ کی گئی ہو اسے ڈاؤن لوڈ کرنا تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ کسی ایپ کا استعمال شیخ کی اجازت کے بغیر یہ بھی جائز ہے۔ پیر بھائیوں کے آداب۔ لغزشوں خطاؤں کا پتہ چلے کہ میرا فلاں پیر بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، تو اس پہ پردہ پوشی کی کوشش کریں۔ اس بیچارے کو ذلیل اور رسوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے عیب ہے۔ اگر وہ تصوف کی لائن میں چل رہا ہے، ممکن ہے اس کی یہ بیماری شیخ کی توجہات سے ختم ہو جائے، اور میں جو اس کے بارے میں بدگمان ہوئے جا رہا ہوں کہیں میرے اندر یہ بیماریاں نہ آنا شروع ہو جائیں، لہذا اس کے بارے میں اسے ذلیل کرنے کے لیے دوسروں کو بتانا فلاں تو اس کے اندر تو یہ خرابی بھی ہے، یہ خرابی بھی ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ سالک اپنے پیر بھائیوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیں، ان کی تکالیف کو برداشت کریں۔ اپنے پیر بھائیوں نے اگر انہیں کوئی تکلیف دی ہے تو اسے برداشت کریں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایک سالک دوسرے پیر بھائیوں کو جان بوجھ کے تکلیف دے، اسے کہے آپ نے بیان نہیں سنا تھا کیونکہ برداشت کرنا چاہیے، لہذا آپ برداشت کریں۔ اسے پہلا جملہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ کسی کو ایذا بھی نہیں دینی چاہیے، ایذا دینا بھی غلط ہے، اور اگر کوئی آپ کو دے ایذا، پیر بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کئی چیزیں بندہ بھائیوں کی برداشت کر جاتا ہے، تو یہ جو روحانی تعلق اور رشتہ ہوتا ہے اس میں بھی بات دل کے اندر نہیں رکھنی چاہیے، منافقت کو اندر نہیں پالنا چاہیے، بلکہ اس بات کو فوراً باہر نکال دینا چاہیے۔
ایک سالک کو جو تصوف و سلوک کی لائن پر چلنے والا ہے اسے تہمت والی جگہوں سے بچنا چاہیے اور ناشائستہ حرکتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کوئی ایسی تصویر یا ایسی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اس کے شیخ کو کوئی یہ طعنہ مارے کہ تمہارے ہاں جو تربیت پاتا ہے اس کی حرکات دیکھ لیجیے۔ اس سے مشائخ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ کئی مجالس میں ان کو اپنا سر جھکانا پڑتا ہے، اور اللہ رب العزت مجھے عاجز کو میں اپنے لیے تو یہی کہوں گا کہ اس دن سے پہلے ہی سنبھال لے جس دن ہماری وجہ سے ہمارے حضرت کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکے۔ اللہ رب العزت اس دن سے ہر مرید کو جو ہے محفوظ رکھے۔ اگر پیر بھائی طاعات اور منصب میں بڑھ جائے تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پیر بھائی صاحب نسبت بن گیا اور اسے خلافت دے دی گئی تو اس کی وجہ سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی پیر بھائی کو شیخ نے زیادہ اہمیت دے دی، یہ بات تقریباً گزر چکی ہے، تو اس اہمیت دینے کے موقع پر بھی اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کئی دفعہ اس طرح ہوتا تھا کہ حضرت کے ہاں نمائندہ اجلاس میں شریک ہوئے اور جب آگے جا کر ہمارے ذمہ جو کام لگایا گیا علماء سے بات کی گئی کہ وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا، تو بڑے غضب اور غصے میں نام اور جگہ کا بتائے بغیر اشاروں میں بات کروں، شرم اس کی گنجائش موجود ہے۔ اچھا آپ بڑے حضرت کے قریبی آ گئے، اگر اس طرح تھا تو ہم بھی تو عالم ہیں، ہمیں حضرت بلا لیتے نا وہاں خان کام، تمہیں کیوں ہماری طرف بھیجا؟ بعضوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ جو ہے حسد کی کیفیت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو کسی دوسرے شیخ کی جماعت سے افضل نہ سمجھے کیونکہ وہ بھی طریقت میں اس کے بھائی ہیں۔ کسی اور شیخ اور مرشد کے مرید کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا نہ، جس طرح پیر بھائیوں کو اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے، اسی طرح کسی اور پیر کے مریدین کو بھی اپنے سے افضل ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی طریقت کے راستے پر چلنے والے ہیں، اس لحاظ سے وہ ہمارے بھائی ٹھہرے۔ بھائیوں کے بارے میں یہ کہ اس کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا یہ گھٹیا حرکت ہے۔ طریقت کے آداب، آخری بات، رضائے الہی کی نیت ہو۔ جو بندہ تصوف و سلوک کی لائن پر چلے اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ رب العزت کی رضا مل جائے، شیخ اور پیر بننے کی نیت نہ ہو۔ اس کی نیت کرنا گویا کہ شرک کرنے کے مترادف ہے اور اس سے بندے کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ پیر بننے کی نیت نہ ہو بلکہ اپنی اسلام مقصود ہو اور اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو۔ باقی خلافت ہے تو چٹنی کی طرح ہے، کھانا مل جائے تو چٹنی آٹومیٹک مل جاتی ہے۔ اصل مقصد انسان کا کھانا ہوتا ہے، چٹنی ضمناً ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح اصل مقصد جو ہے انسان کا اپنی قلبی کیفیات صحیح کرنا، رضائے الہی حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ باقی چیزیں نمک مرچ کی طرح ہیں، مل جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے۔ سالک ضروریات دین کا علم لازم حاصل کرے، بے علم اور جاہلوں سے دور رہے۔ جو بندہ تصوف و سلوک کی لائن میں چلنے والا ہے، جہاں چند ایک جاہل بیٹھے ہوں اور دنیاوی باتوں میں مشغول ہوں، اس جگہ پہ نہ بیٹھے۔ اس جگہ پہ بیٹھنے سے جو سبق کی وجہ سے یا ذکر کی وجہ سے یا شیخ کی توجہ کی وجہ سے دل کے اندر اچھی کیفیت بنی ہوتی ہے، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کا مشاہدہ کر لیں، اگر آپ نے سبق کیا ہو اس وقت آپ کی حالت کیا ہے، اور پھر آپ گئے چند بے وقوف ناداں بیٹھے تھے ان کی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے، جب وہاں سے اٹھتے ہو تو دل کی کیفیت بالکل ٹوٹ اور تباہ ہو چکی ہوتی ہے، ٹوٹ چکی ہوتی ہے، ختم ہو چکی ہوتی ہے، اندر سے بندہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس سبق کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ جو سبق بھی کیا جائے، ایئر کنڈیشن بھی چلایا جائے اور دروازے اور کھڑکیاں بھی کھول دی جائیں تو وہ کمرہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ سالک کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھے، بد نگاہی سے بچے، کم از کم یہ کہ شہوت کی نگاہ جو ہے کسی پر بھی نہ پڑ جائے۔ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور سالک کو چاہیے کہ اپنی خوبیوں اور دوسروں کی خامیوں پر نظر نہ رکھے۔ اپنی خوبیاں کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے اور دوسروں کی خامیاں کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ یہ چند آداب ہیں مرشد اور شیخ کے حوالے سے جو
حضرت عبدال وہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ماخوذ کیے گئے ہیں، اور آج کے بیان میں تقریباً میری اپنی طرف سے شاید کوئی بات نہیں کی گئی الا یہ کہ تھوڑے سے کومنٹ، باقی سارے آداب جو ہے وہ ہمارے مشائخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ ادب پورا کا پورا دین ہے، دین ہمارا دین ہے ہی ادب، لہٰذا ہمیں آداب کو مبوض خاطر رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ایسی زندگی انسان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے، بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ جو کہا سنا ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا